اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی، یعنی قرآن حکیم کی۔ اسے روشن کہنا بئی معنی کہ یہ جس شخص کو اس کی تلاوت کی توفیق میسر آ جائے، جسے اسے پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے تو اس کی زندگی ہی نہیں، اس کی آخرت بھی روشن ہو جاتی ہے۔ تو یہ روشنیاں بانٹنے والی کتاب ہے۔ انسان کی زندگی اس وقت تک اندھیروں میں رہتی ہے یا زندگی میں اندھیرا رہتا ہے جب تک وہ کتاب لا ریب کو، کتاب حکمت کو پڑھتا نہیں اور اس پر عمل نہیں کرتا، اور جب وہ اس کتاب سے اپنا تعلق خاطر قائم کر لیتا ہے تو پھر اس کی زندگی سے تمام تر اندھیرے چھٹ جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین اس کے دل کو نور قرآن سے منور فرما دیتا ہے۔ اس لیے یہ روشن کتاب ہے جو انسان کو، انسانیت کو روشنی عطا فرماتی ہے، اور یہ زندوں کی کتاب ہے اور یہ زندہ کتاب ہے۔ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت لا یزال است و قدیم، یہ وہ کتاب ہے کہ جو زندہ ہے اور جس کی حکمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں، جس کے احکام، جس کے بتائے ہوئے تمام کام، جس کے کیے ہوئے وعدے، جس کی سنائی گئی تمام وعیدات اللہ رب العالمین کے حکم سے پوری ہو کر رہیں گی، جس کے احکام، جس کے فرامین، جس کے اوامر و نواہی صرف آج کے دور تک نہیں، عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر تا قیام قیامت پوری انسانیت کو جس وقت جس طرح کی کسی بھی قسم کی کوئی رہنمائی درکار ہوگی تو وہ اس کتاب لا ریب سے اسے مل جائے گی۔ اس لیے اس کتاب لا ریب کو پڑھیے، اسے سمجھیے اور اس پر عمل کیجیے کہ یہ سعادت مندوں کا حصہ ہے۔ اگر آپ قرآن حکیم کی قدر و منزلت کو جان گئے ہیں تو پھر آپ کوشش کیجئے کہ ایک دن میں کم از کم 2 یا 3 رکوع تو قرآن کے پڑھ لیا کریں۔ اور اگر ہم صرف احتجاج لوگوں کو دکھانے کے لیے اور فوٹو سیشن کے لیے کرتے ہیں تو پھر آپ اس سے خود اندازہ لگا لیں کہ ہمارا قرآن کریم کے ساتھ کتنا گہرا اور کتنا کمزور تعلق ہے۔ اس بات کو یہیں سے سمجھ لیجئے۔ قرآن حکیم کی بیان کردہ تمام اوامر و نواہی اور قصص، ان میں اللہ رب العالمین کی طرف سے کئی ایک حکمتیں ہیں۔